جی अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स में राना अदनान मुदस्सर बात कर रहा हूँ। बहरिया टाउन कराची में 6 जून 2021 को होने वाला जो सानया जो एक्सीडेंट जो ये बहुत बड़ा एक वाक़या हुआ, बड़ा अफसोसनाक अलमनाक वाक़या था। और इसके बाद अ, अभी बहरिया टाउन में सिक्योरिटी भी टाइट की जा रही है। इन सारी चीज़ों के बारे में डीलर एसोसिएशन ने मीटिंग्स भी कॉल की, बहरिया टाउन मैनेजमेंट ने भी एक्शंस लिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील की गई, जो बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस और या कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन सब के सामने ये रिक्वेस्ट भी रखी गई, अपील की गई बारहा कि बहरिया टाउन को मज़ीद सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, क्योंकि यहाँ पे रहने वाले रहायशी बहुत हद तक मुतासर हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा खौफ व हरास फैल गया था लोगों के दरमियान, जो लोग यहाँ पे इस टाइम रिहाइश पजीर हैं या रिहायशी हैं। और फिर एक बहुत बड़ी तादाद में हमारे ओवरसीज़ कस्टमर्स ऐसे हैं जिन लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था, और उन लोगों के लिए इस वाक़या के बाद बहुत सारे सवालिया निशान उनके दिलो दिमाग में आ गए कि ये यहाँ पर इनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर भी है या नहीं। तो बेसिकली ये जो भी वाक़या हुआ, इसकी हकीकत क्या है, कैसे है, और इसके ऊपर हर तरह से तबसरे हो चुके हैं। अब मैं इन तबसरों में नहीं जाऊंगा, मैं बेसिकली अभी रियल एस्टेट मार्केट की सिचुएशन क्या है और किस तरह फर्दर चलने जा रही है उस पर मैं कमेंट करूंगा। आप लोगों को मैं बेसिकली जो हमारे सुनने वाले देखने वाले रेगुलर व्यूअर्स हैं, कस्टमर्स हैं, या अगर आप लोग फर्स्ट टाइम भी देख रहे हैं तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर डिसीजंस, दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर सेलिंग, कि आप लोग डेस्परेट सेलिंग करना शुरू कर दें। आप लोगों का ये वाला टाइम जस्ट प्रॉपर रिसर्च करने का, वेट एंड सी का ये टाइम है, ये सब्र करने का टाइम है, ये अपने आप को मज़ीद मजबूत करने का टाइम है। इस टाइम फ्रेम के अंदर कोई भी आप मेजर डिसीजंस ना लें। आप भले परचेजिंग कर रहे थे, भले आप सेलिंग कर रहे थे, इस टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप लोग डिसीजन लेंगे तो आप लोग दिली तौर पे, दिमागी तौर पे अब मजबूत फ़ैसला नहीं कर सकते। जबकि मैं हमेशा कहता हूं कि आपने पूरी रिसर्च के बाद फ़ैसले करने हैं, और जो फ़ैसला आप करेंगे उसके मुताबिक ही आप लोग अपना मुस्तकबिल देखेंगे या आप आरओआई एक्सपेक्ट करेंगे। अभी इस वक्त अपनी इन्वेस्टमेंट का सवाल नहीं है। इस वक्त लोगों की परेशानी की वजह इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, फ़ायदा या नुकसान भी नहीं है। इस वक्त लोग अपनी ज़िंदगियों को महफूज करना चाहते हैं। लोग अपनी जो यहाँ पर रह रहे हैं या जिनके प्यारे, जिनके रिश्तेदार, जिनके ख़ानदान वाले, सॉरी, जो लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, लोग उन लोगों के लिए फ़िक्रमंद है कि अगर कल कला हम लोग भी यहाँ पर शिफ्टिंग करते हैं तो हमारी यहाँ पर जान माल हर तरह से हम लोग महफूज हैं भी कि नहीं। तो इस तरह से बहुत सारे सवालात उठे, और मुझे बहुत यकीन है कि बैरिया टाउन डीलर एंड बिल्डर एसोसिएशन में बिलाल तालिब साहब और रहील हारून साहब जो हैं, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा तगोदो के बाद माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से बैरिया मैनेजमेंट को भी इन्वॉल्व किया, कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी इन्वॉल्व किया, और जो लोग इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थे, जिन लोगों ने ये दहशत गर्दी के अमल किए, उन लोगों को कानूनी चाराजोई के तहत पकड़ धकड़ भी की गई। उन लोगों को लाइक एफआईआर भी हो गई है, उन लोगों को रिमांड नोटिस पर भी घसीटा जा रहा है, और फर्दर भी जो भी स्टेप्स होंगे वो कानून के दायराकार के अंदर रहते हुए ये लोग कर रहे हैं। और मुझे बड़ा फ़ख्र है, मैं बड़े फ़ख्र से कह रहा हूँ कि हमारी डीलर बरादरी और यहाँ की रिहायशी कम्युनिटी या एसोसिएशन कह लें, कि यहाँ पे रेजिडेंशियल कम्युनिटी और हमारी डीलर एसोसिएशन ने जिस तरह से बहादुरी से इन चीज़ों का मुकाबला किया है, और यहाँ पे रहने वालों को और यहाँ पे जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया उनको हर लिहाज से उन्होंने तसल्ली भी दी, और उनके गम के अंदर बराबर शरीक भी हुए। बैरिया टाउन मैनेजमेंट की तरफ से भी हर तरह से तसल्ली मिली। और इस वक्त इस चीज़ की खुशी है कि इस टाइम बैरिया के गेट के बाहर जो नुकसान हुआ वो तो हुआ, जो खौफ व हिरास फैला वो तो फैला, लेकिन इस वक्त जो सिक्योरिटी मेजर्स लिए जा रहे हैं, इन चीज़ों की तफसीलात आगे विद इन अ डे और टू इंशाल्लाह आएगी, मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। लेकिन इस टाइम जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि खारदार तारें तक लगाई जा चुकी हैं बाहर, और मतलब चेक एंड बैलेंस ज़रा स्ट्रॉन्ग कर लिया गया है, बैरियर टाउन की सिक्योरिटी भी मजबूत कर ली गई है, और फिर जो पुलिस को भी इन्वॉल्व किया गया है, आर्मी को भी इन्वॉल्व किया गया है, और इन लोगों से भी हेल्प लेके यहाँ पर
مستقبل میں آئی بلیو، یہ میری اپنی رائے ہے، کہ یہاں پر یعنی پولیس اسٹیشنز، چوکیاں یا اس طرح کی جو بھی چیک پوسٹ وغیرہ ہوں گی ان کو مزید مضبوط کیا جائے گا، تاکہ مستقبل میں اس طرح کی کوئی بھی جو شرارت نہ ہو سکے، ایسے شر پسند لوگوں کو کوئی بھی ایسا موقع نہ مل سکے۔ لہٰذا واپس آتے ہیں پھر مارکیٹ کی سچویشن کی طرف۔ دیکھیں آپ لوگوں کا یہاں پہ ایک چھوٹا سا 125 گز کا پلاٹ ہی کیوں نہیں ہے، یا یہاں پر آپ کی کروڑوں اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کیوں نہیں ہے، آپ لوگ یہاں پہ ابھی اس ٹائم فریم کے اندر ابھی تھوڑا ٹائم، یعنی آپ ہفتہ 2 ہفتے کم از کم ویٹ اینڈ سی والی سچویشن میں رہیں۔ لیٹ دا ریزلٹس کم، کہ یہاں پہ مطلب آپ کو آؤٹ کم کیا آتا ہے، یہاں پہ فردر مینجمنٹ ڈیسائیڈ کیا کرتی ہے، ان چیزوں کو دیکھیں۔ ادروائز نارملی میں یہ بتا رہا ہوں کہ مارکیٹ بھی اوپن ہے، ڈیلرز بھی بیٹھ رہے ہیں، ہیڈ آفس بھی اوپن ہے، لوگ ڈیلز بھی کر رہے ہوں گے، کچھ لوگ خوف زدہ ہو گئے بیچ بھی رہے ہوں گے اور اونے پونے قیمتوں میں دے رہے ہیں آپ لوگ۔ ان چیزوں سے میں ہمیشہ منع کرتا آیا ہوں اور آج بھی میں منع کروں گا۔ دیکھیں یہ چیز اس طرح سے، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک میں اس طرح کے حادثے، اس طرح کی دہشت گردی یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے ہوں گے، لیکن آپ لوگ بھی اس چیز کی میری بات کو سیکنڈ کریں گے، آپ لوگ اس چیز کو مانیں گے بھی کہ اس طرح کی قوم پرست جماعتوں کو کبھی کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اس طرح کے جو مطلب کہہ لیں کہ کرائے کے پالتو لوگ جو آ کے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ان لوگوں کو کبھی کچھ حاصل نہیں ہوا، سوائے اس کے کہ وقتی طور پہ یہ خوف و ہراس اور یہ چیزیں ضرور آتی ہیں، لیکن لانگ لاسٹنگ ریزلٹس نہیں ہوتے، کیونکہ کوئی بھی پڑھا لکھا باشعور لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ مطلب ہر طرح کے لوگ، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں پہ ہر قوم، ہر مذہب، ہر زبان بولنے والے کو ایکول اپرچونٹی ملی ہوئی ہے۔ یہاں پر ہر کسی کو لائک رہنے کا حق ہے، یہاں پر اپنی پراپرٹیز بنانے کا حق ہے، یہاں پر اپنے کاروبار کرنے کا، اپنی عبادات کرنے کا ہر کسی کو مطلب برابر موقع دیا جاتا ہے۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یعنی پاکستان کے آئین کے اندر بھی باقاعدہ طور پر ہر مذہب کو بھی موقع دیا گیا ہے۔ کون سا مذہب زیادہ تعداد میں ہے، کون سے کم تعداد میں، ایون اقلیتوں کا ذکر بھی کیا گیا اور ان کو بھی رائٹس دیے گئے ہیں، ان کو عبادت گاہیں بنانے کا دیا گیا ہے۔ آج اگر قوم پرستی سے بات شروع ہوئی ہے تو خدا نہ خواستہ مجھے بہت خوف آتا ہے، ڈرتا ہوں میں اس چیز سے۔ میری یہ ذاتی رائے ہے کہ آنے والا ٹائم پھر یہ کل کو جو اس طرح کے شر پسند عناصر ہیں یہ والے رنگ دے دیں گے ان چیزوں کو، یہ سارا مذہبی رنگ بھی دیں گے۔ تو بہرحال یہ چیزیں جو ابھی تک ہم لوگ سمجھ پائے ہیں، ان لوگوں سے میں بہت محتاط رہ کے، بہت ڈرنے کے بعد یہ میں کہتا ہوں کہ آنے والے ٹائم میں خدا نہ خواستہ اس سے کوئی بری چیزیں ہوں، ہمیں ابھی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے، لیکن جلد بازی کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آئی بلیو کہ یہاں بحریہ ٹاؤن ایک ایسا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق بنایا گیا شہر ہے جس کے اندر ہر قوم کا بندہ رہے گا، ہر لینگویج بولنے والا بندہ رہے گا، ہر مذہب کا بندہ رہے گا، اس کا تعلق پاکستان کے کسی بھی کونے سے ہو، وہ لوگ یہاں پر رہیں گے۔ اب جہاں تک تعلق ہے ان چیزوں کا کہ بحریہ ٹاؤن میں مطلب بے شمار اس طرح کی چیزیں جو غلط سامنے آئیں کہ یہاں پہ کچھ لوگوں نے آ کے قبضے کر لیے اور فلاں اور فلاں، تو بحریہ ٹاؤن نے اپنے آفیشیل نوٹیفیکیشن میں بڑے واضح طور پر کہا ہے، پریس ریلیز کے اندر یہ چیز لکھی ہے، اگر 1 انچ زمین بھی قبضے والی یہ ثابت کر دیں، کوئی بھی آپ ادارے پڑے ہوئے ہیں وہاں جا کے ثابت کریں، تو بحریہ ٹاؤن اس کی پوری ذمہ داری لے گا۔ اوپن جو انٹیروگیشن، اوپن انویسٹیگیشن کے یہ چیلنجز دیے گئے ہیں بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ کی طرف سے، تو آپ لوگ ان چیزوں کو اڈاپٹ کریں اگر کسی کا کوئی بھی کلیم ہو۔ لیکن یہاں پہ انویسٹ کرنے والے لوگوں کو، رہنے والوں کو، ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کو میرا میسج یہ ہے کہ آپ لوگ اس طرح کی یہ انسیڈنٹ ہے، اس کو جسٹ ایک انسیڈنٹ کنسیڈر کریں، اس کو اپنی زندگیوں پر حاوی نہ ہونے دیں، اپنی انویسٹمنٹس کو متاثر نہ ہونے دیں، آپ بہتر ٹائم کا انتظار کریں۔ یہ چیزیں ابھی مطلب ایک تازہ خبر ہے تو شاید لوگوں کے دل و دماغ پر حاوی ہے، لیکن جہاں پاکستانی قوم نے بہت بڑے بڑے چیلنجز اور بہت بڑے بڑے واقعات اور ایکسیڈنٹس اور اس طرح کے سانحہ کو برداشت کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ایک چھوٹی سی ہے اس کے سامنے۔ آپ لوگ ان چیزوں کو بڑے حوصلے سے
اور بڑے جگرے سے برداشت کریں گے یا دیکھیں گے اور پھر اپنا فیصلہ کریں گے. بہرحال ابھی میرا فیصلہ آپ لوگوں کے سامنے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ لوگ جلد بازی کا فیصلہ نہ کریں. آپ لوگ کوئی ڈرا دھمکا کے آپ کو اپنی پراپرٹی سیل کرنے کی ترغیب دے تو اس چیزوں پہ نہ جائیں. اور اگر آپ لوگ کوئی ڈیلز کر رہے ہیں تو ان دنوں میں ذرا اگر رک کے فیصلہ کریں تو بھی آپ کے حق میں بہتر ہے. کوئی ایسی جلد بازی نہیں ہے کیوں مجھے پتہ ہے اس ٹائم مارکیٹ میں بہت سارے لوگوں کی کمٹمنٹس ڈیلز خراب ہو رہی ہیں. جو ڈیلز آپ کر چکے ہیں ان کو میچور کریں آپ, ٹھیک ہے. اگر وقتی طور پہ کسی چیز کا ریٹ کم یا زیادہ ہوا کوئی قیامت نہیں آنے والی, کوئی کچھ نہیں ہوتا. لیکن فردر جو چیزیں آپ پرچیز کرنے کے لیے پلان کر رہے ہیں اس پہ بھی انتظار کر لیں, جو آپ سیل کرنے کے لیے کریں اس پہ بھی انتظار کریں, کیونکہ یہاں پہ انشاءاللہ ہر طرح کی بہتری آئے گی. جس لیول کا یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا یہ شہر بنا ہوا ہے, آپ ٹرسٹ می پورے پاکستان میں پاکستان کیا میں کہوں تو پورے ایشیا میں اس طرح کی ڈیولپمنٹ کا اس کے مد مقابل کوئی ہاؤسنگ کلونی یا کوئی ویل پلانڈ سٹی نہیں ہوگا. تو آپ لوگ خیر مجھ سے زیادہ انٹرنیشنل ایکسپوجر رکھتے ہیں یا مجھ سے زیادہ آپ لوگوں کے پاس انفارمیشن معلومات اور یہ ساری چیزیں ہوں گی. آپ لوگ ذرا دیکھیے گا سنیے گا, جب آپ میرا یہ ویڈیو میسیج دیکھ رہے ہوں تو آپ لوگ اس کے اندر ضرور دیکھیے گا کہ جو میں اس میں مشورہ دے رہا ہوں وہ غلط ہے یا صحیح ہے, یا آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے. بہت ساری چیزیں انشاءاللہ فردر ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے. مزید انفارمیشن کے لیے آپ لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں. اسٹے کنیکٹڈ. تھینک یو سو مچ.